آج نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ وہ بالکل بھی کسی قسم کی کوئی توسیع نہیں چاہتے۔ اس حوالے سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے ان کی اس معاملے پر بات چیت بھی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شفافیت آئی ہے۔ اب آپ خط لکھیے اور کہیے یہ خط لکھا تھا اور یہ جواب آیا تھا۔ مفروضوں پہ نہ چلیے، آپ کو دلائل دینا ہے دیجیے، آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پہ بے پناہ تنقید کیجیے دلائل دے کر کے۔ پارلیمان قانون بناتی ہے اور ہمارا کام ہے قانون کی تشریح کریں، اور اگر وہ قانون ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے، کوئی آئین کی شق کے برعکس ہے، پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن بھی کریں۔ آپ دوسروں سے مانگیے شفافیت اور دوسروں کا کریں احتساب، اور اپنا اور خود کا نہ کریں، تو بات میں کچھ وزن نہیں ہوتی ہے اور آپ کے فیصلوں کی قدر بھی نہیں کی جاتی ہے۔ ہم تو مان لیتے ہیں جب غلطی کرتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں۔ جی حبیب صاحب، آپ کا کامنٹ۔ دیکھیے، چیف جسٹس صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ کیا آئے گا، میرے دائیں بائیں لوگ جو بیٹھے ہیں۔ اچھا، ویسے مجھے آج تھوڑا سا ایک احساس تفاخر ہے، مجھے اس کا اظہار کر دینے دیجیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ جس بینچ میں خود جناب چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تشریف رکھتے ہیں، مجھے عام طور پر اس بینچ کا فیصلے کا علم ہو جاتا ہے۔ جی، جمعرات کو جب میں نے آپ سے نیب ترامیم کیس کا پوچھا تھا تو آپ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو قوت استدلال ہے اور ان کی جو شخصیت کی کشش ہے وہ دیگر ججوں کو بھی شاید اس طرف ہی مائل کر لیتی ہے جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات ہے، تو مجھے میرا تھوڑا سا احساس تفاخر ہے آپ زیادہ اچھا جانتے ہو۔ نہیں، اب بھی کچھ ججوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ جب یہ بلے والا کیس تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، اور ہم سب بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے۔ تو لیکن خیر، تو اب آج کل ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو سکتا ہے مجھے بھی سمجھ نہ آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، مجھے کسی نے ایک نہایت عقل مند آدمی نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا اداروں کے سربراہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے جو اس ادارے کے اصل کام پر پورے ادارے کی توجہ فوکس کروا دیتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ اگر کوئی صفائی کا سربراہ ہے تو وہ پورے محکمے کا، اگر صفائی کے محکمے کا سربراہ ہے تو صفائی کروائے گا، اگر وہ پولیس کے محکمے کا سربراہ ہے تو وہ انسداد جرائم کی طرف جائے گا، اس طرح۔ دوسری قسم کے سربراہ ہوتے ہیں جو کرتے اپنی مرضی ہیں، وہ جس طرح بھی چاہیں، لیکن وہ ادارے کے ملازمین کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، اور ادارے کے ملازمین کے لیے طرح طرح کی ویلفیئر اسکیمیں، کبھی گاڑیاں اچھی، کبھی مکان اچھے، کبھی قرضوں کی سہولت، کبھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو آتے ہی وہ اپنے ادارے کے جو دفاتر ہوتے ہیں ان کے گملوں پہ رنگ کرواتے ہیں، اچھا، چونے کی لائنیں لگواتے ہیں، اور پھر ساتھ کیلوں کے پتوں کے درخت بنوا دیتے ہیں، اچھا، اور اس کے بعد میڈیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جب آئے ہیں تو ہم نے آ کے مکمل طور پہ یہ صورتحال بدل دی ہے۔ یہ جو پارک تھا یہاں پہ تو کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا تھا، لیکن آج کل اب دیکھیں یہاں پہ پارک ہے، یہ ہم نے جو اپنا گراؤنڈ ہے اس کو صاف کیا۔ ان کی ساری توجہ اس طرح کے معاملات پہ ہوتی ہے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو خدمات ہیں، ان کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ ان کا پوری طرح احاطہ کیا جا سکے۔ اچھا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں دن باقی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔